ملکہ صحرا سیریز ایپیسوڈ 1 پراسرار وجود قسط نمبر 25۔ عالم آرا وحشتوں کے درمیان زندگی بسر کر رہی تھی۔ شفق اور رانا ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتی تھی۔ شفق تو بہت سمجھدار تھی، لیکن رانا پھر اکھڑنے لگی تھی۔ اس وقت تو شفق نے بھی ماں سے صاف صاف باتیں کی تھی۔ اصل میں آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا ممی، ہم بچے نہیں ہیں اب۔ ان پراسرار حالات کے بارے میں ہمارے ذہن میں شدید تجسس ہے۔ اگر ہمیں بھی ان کی وجوہات معلوم ہو جاتی تو ہم آپ سے تعاون کرتے۔ دیکھو شفق، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بچوں کو نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ اپنے بزرگ ہونے کا حق ناجائز حق ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہماری عمروں کا اندازہ لگائیے اور پھر بتائیے کہ کیا ہم واقعی بچے ہیں؟ ممی، یہ اصل میں آپ کا اپنا فیصلہ ہے، ورنہ بعض اوقات ہماری عمر کے بچے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ہمیں بچہ قرار دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی آپ کی کسی شکل میں مدد کر سکتے ہیں، کوئی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ بچوں کے نام پر یہ صرف بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ اپنی برتری کا احساس ہے، ورنہ ہم کوئی دشمن نہیں ہیں۔ میں پوچھتی ہوں یہ قید آخر ہم پر کیوں مسلط کر دی گئی ہے؟ اور تو اور کہیں جانے کا مسئلہ اپنی جگہ، ہماری دوستوں تک کو یہاں آنے نہیں دیا جاتا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ممی ہم سے کوئی انتقام لے رہی ہے۔ رانا نے حسب عادت کہا۔ دیکھو رانا، تمہاری ان باتوں سے میں ناراض بھی ہو سکتی ہوں، میری فطرت سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ میں اس وقت تک نرم رہتی ہوں جب تک میرے اندر برداشت کی قوت باقی رہتی ہے، اور جب یہ قوت ختم ہوتی ہے تو پھر تمہیں میری دیوانگی کا احساس ہوگا۔ ہمارے جسموں کی کھال اتار دیں گی آپ، ہمیں زخمی کر کے بستروں پر پہنچا دیں گی، بس یہی کریں گی نا؟ ارے ہم تو ویسے ہی زخمی ہو رہے ہیں، اس قدر عدم اعتماد ہے ہم پر، تو ہم کیا سوچیں گے آگے کے بارے میں؟ رانا نے اس طرح کہا کہ عالم آرا کو ہنسی آ گئی۔ نہیں بیٹے، اس میں عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں شفق کو بہت کچھ سمجھا چکی ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ اس نے بھی تمہیں سمجھایا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں، ایک بار پھر بتا دوں کہ میں خود بھی اپنے آپ کو تمہارے جیسا ہی محسوس کر رہی ہوں۔ اصل میں کنور صاحب نے یہ سارا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں بیٹے، 2 دفعہ آ چکے ہیں یہاں، اور مجھے نہیں بتایا کہ انہیں کیا مشکل ہے۔ کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی بیوی ہوں، انہیں ان کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کر سکتی۔ دوسری بار بھی جب وہ آئے تو یہی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے تعاون کرو، میں مشکل کا شکار ہوں۔ میں نے کچھ تلخ باتیں کی تو افسردہ ہو گئے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم لوگ الگ مجھے پریشان کیے ہوئے ہو، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ دوبارہ کب آئے تھے وہ ممی؟ پرسوں رات کو۔ ہمیں کیوں نہیں ملایا آپ نے ان سے؟ مجھ سے کوئی سوال مت کرو بھائی،
پلیز مجھ سے کوئی سوال مت کرو۔ ٹھیک ہے ممی، ہماری اس سزا کی میعاد تو بتا دی جائے۔ دوست لڑکیوں سے فون پر بات کرتے ہوئے کتنی شرم آتی ہے، کوئی جواب نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ نہ جانے کیا کیا سوچ لیا ہوگا انہوں نے ہمارے بارے میں۔ سب کو جانے دو جہنم میں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ درست ہے، اور بس اب اس کے بعد ایک بھی فضول بات میرے کان تک نہ پہنچے۔ اوکے ممی، اوکے۔ اسی رات دیوان سرکار واپس آ گیا۔ عالم آرا کو بڑا سکون محسوس ہوا۔ دیوان سرکار کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تنہائی میں جب عالم آرا سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے مفصل رپورٹ پیش کر دی، اور عالم آرا سخت پریشانی کا شکار ہو گئی۔ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آتی ہو، پتہ نہیں مہتاب علی نے کیا کر ڈالا ہے۔ دیوان سرکار، تم یقین کرو مجھے تو سخت وحشت ہو رہی ہے، اتنی وحشت کے ناقابل بیان ہے۔ بچیاں الگ تنگ کیے ہوئے ہیں، تم ایسا کرو بچی ہوئی کو کہیں بھیج دو۔ کہاں میڈم؟ کسی بھی جگہ، کسی تفریحی مقام پر 2-4 ملازموں کے ساتھ کر دو جو ان کی دیکھ بھال کریں، کم از کم انہیں اس قید سے تو رہائی ملے گی۔ جان کھا رکھی ہے انہوں نے میری۔ نہیں میڈم، مناسب نہیں ہوگا۔ یہاں تو جو کچھ بھی ہے ہماری نگاہوں میں ہے، وہ دور ہوں گی تو ہم 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، آپ بھی برداشت نہ کر پائیں گی، اور کنور صاحب کے لیے تو یہ بات ناقابل قبول ہوگی۔ میرے خدا، پھر میں کیا کروں؟ آخر میں کیا کروں؟ آپ سے صرف ایک ہی درخواست کر سکتا ہوں، پریشان نہ ہو، جس طرح وقت کی ضرورت ہے اسی طرح گزاریں۔ وہ آئے تھے؟ کون؟ کنور صاحب؟ ہاں۔ پوچھ سکتا ہوں کیا کہہ رہے تھے؟ جواب میں عالم آرا نے کنور مہتاب علی سے ملاقات کی ساری کہانی دیوان سرکار کے گوش گزار دی، اور دیوان سرکار کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سی مہمات میں شریک ہے کنور صاحب، لیکن اس طرح کبھی کسی مشکل میں نہیں پڑے۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، خدا ہی جانے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے ان سے، اور کسی کو کچھ بتاتے بھی نہیں۔ تم یہ بتاؤ، وہاں پولیس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا رہا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی، لاشوں کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اصل میں میڈم صاحبہ، کنور مہتاب صاحب کا نام اتنا بڑا ہے کہ وہاں سرکاری طور پر مجھ سے پورا تعاون کیا گیا۔ وہ نوجوان انسپیکٹر جو یہاں آیا تھا خاصا سرکش ہے، میں نے اس کی نگاہوں میں جارحانہ آثار دیکھے ہیں۔ ممکن ہے وہ یہاں آ کر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال ایس پی سردار شیخ مکمل تعاون پر آمادہ ہے، ہر طرح کی آسانیاں حاصل ہو گئی تھی، لیکن بیچاری ستوت جہاں اور رحمان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں معلوم ہونے والی تفصیلات کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ نہ جانے کیا چکر چلا ہوا ہے، کاش کنور صاحب ہمیں اپنے اعتماد میں لے لیتے۔ اچھا ہے یا برا جو کچھ بھی ہے، ہم ہی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کا جانثار اور کون ہو سکتا ہے؟ میڈم ایک درخواست ہے آپ سے، اس بار اگر کنور صاحب آ جائیں تو خدا کے واسطے مجھے ان سے ضرور ملا دیجیے، چاہے وہ برا ہی کیوں نہ مانے۔
میں انہیں زبان کھولنے پر مجبور کروں گا۔ جو کچھ کہہ گئے ہیں وہ بھی بڑا سنسنی خیز ہے، کہیں مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ نہ جانے کس سے نبرد و آزماں ہے اور کیوں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ دیوان سرکار خلا میں گھورنے لگا۔ عالم آرا بھی اسی کیفیت کا شکار تھی۔